سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی، نہ کوئی مثل، نہ کوئی نظیر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و آپ کے اہل بیت، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ جانمن آج کا دن خاص ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور بہت خاص اس لیے ہے کہ کسی مدعے پہ ہم سب ایمان کا اظہار کرنے کے لیے آگے نکل آئے، اور ہم نے اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اور پھر یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ وہ کام کیا جس کی اشد ضرورت تھی۔ میں پاکستان کی تاریخ کا ذکر کر رہا ہوں اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں ساتھ ساتھ، تو میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ 1974 میں پاکستان ہی میں ایک ایسی قیادت سامنے آئی جو مختلف مسالک، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتی تھی، مگر ایک مدعے اور ایک جملے کے اوپر سب یکجا تھے، اور سب کا کہنا تھا کہ ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کے آگے ہم کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور اس مدعے کو ہم قانونی کارروائی میں لاتے ہوئے، عمل اور یقین کی صورتحال میں ڈھالتے ہوئے، کاغذ اور قلم کے ساتھ مزید پختہ کرتے ہوئے ملک کے قانون کا حصہ بنا دیں گے۔ لہٰذا اب جو میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ بڑی واضح اور بڑی ثقیل بھی ہے، روشن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پختہ بھی ہے کہ پاکستان کے قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے لازم ہے اس بات کا کہ وہ ختم نبوت کا اظہار کرے گا، اعلان کرے گا، اور اس کا ایمان ہوگا، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتا تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ اس سلسلے میں کریڈٹ جاتا ہے علماء اسلام کو، ہمارے بزرگوں کو، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح وقت پڑنے پر گھر سے نکل کر اپنا وہ فرض ادا کیا جس کی اشد ضرورت تھی۔ میں بہت سارے نام اس وقت لے سکتا ہوں، مگر میں چند نام لے کے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، چاہے مفتی محمود ہوں، چاہے احمد شاہ نورانی ہوں، چاہے کسی اور مسائل کے فکر سے لوگ ہوں، چاہے وہ شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، جس مسلک کے بھی لوگ ہوں، انہوں نے مسلک کو نہیں دیکھا، مسئلے کو دیکھا ہے، اور اس مسئلے میں اپنا بہت ہی روشن کردار ادا کیا۔ میں آج اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سوال رکھوں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے، آخر کیا بات ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا ضروری کیوں ہے، اور آخر ہم کیوں اس دن کو بارہا مناتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، آخر ہمارا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے جو میرے ساتھ مہمان حضرات تشریف فرمائیں، بہت پیارے، روشن خیال، عشق مزاج، یقین مزاج، ایمان مزاج، مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں سید زادے کو جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، پورے کراچی میں، سندھ بھر میں پورے ہفتے سے متحرک ہیں، ختم نبوت کے مسئلے کو لے کر گلی گلی، کوچے کوچے جاتے ہیں، اور پھر بڑی عقیدت کے ساتھ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کئی ساری محافل آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ سید محمد علی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے ساتھ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ایک عالم دین جن کا بڑا کردار ہے، اس سے پہلے بھی اتحاد کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سلام کے ساتھ ساتھ علامہ امین شہیدی کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ ختم نبوت کا معاملہ ہمارے ایمان کا حصہ کیوں ہے؟ کیوں ہم اس کو اتنا سنجیدہ لیتے ہیں اور لینا چاہیے؟ آخر یہ مسئلہ ہے کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام ہی اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 7 ستمبر وہ یادگار دن ہے جس میں ختم نبوت کے دفاع تحفظ کی خاطر ساری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کریم میں 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استنباط کیا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی اشخاص نبوت بھی ختم ہو گئے، اللہ، یعنی اشخاص نبوت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں۔ اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ختم النبوہ فی القرآن میں 100 آیات جمع کی ہیں، اس کے ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں، اور ختم النبوہ فی الاحادیث میں اکابر نے 210 حدیثیں جو بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ ختم نبوت پر دال ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ختم النبوہ فی الآثار میں پوری امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع
وہ ختم نبوت کے منکر کو کافر قرار دے کر اس سے جہاد کر کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں ضرور لڑوں گا ان سے جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اور اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی لائی جائی صدیق زندہ رہیں۔ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے ارحم امتی، جو سب سے زیادہ اس امت کا رحم دل انسان ہے۔ تو اس موقع پر جب زکوٰۃ کا نہ دینا انہوں نے گوارا نہ کیا اور اس کو دین میں کمی سے تعبیر کیا، تو جو ختم نبوت کا انکار کرے گا، علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی، استنباط کیا، فرمایا کہ اس امت کی جو آخری اتھارٹی ہے وہ نبوت ہے، اسی لیے سب سے پہلی ضرب جو لگائی گئی وہ منکرین نبوت نے عقیدہ ختم نبوت پر لگائی، وہ مسیلمہ کذاب کی صورت میں ہو، وہ اسود عنسی کی صورت میں ہو، وہ طلیحہ کی صورت میں ہو، وہ سجا نامی خاتون کی صورت میں ہو۔ اسی لیے استاذ جمیل مصری نے اپنی کتاب اسر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیہ فی القرن الاول میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت بھی کافر نے سب سے پہلے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب کی کوشش کی تھی، آج پھر لگائی جا رہی ہیں۔ اور یہ صرف قادیانی نہیں، اس سے پہلے بھی مدعیان نبوت آ چکے ہیں۔ تو مسلمانوں نے پورے قرآن کریم، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور اجماع کو سامنے رکھ کر اس عقیدے کو اپنی رگ جان بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، مجھے خوشی ہے، آج کا دن میرے لیے خوشی کا باعث اس لیے کہ ایک تو کام بڑا ہوا، کارنامہ بڑا تھا، بڑوں نے کیا، اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات پہ ہے کہ اتحاد کے ساتھ ہوا۔ اس سے ایک مثال ملتی ہے، جو کام بھی کرنا ہے سرکار ختمی مرتبت کے لیے وہ اتحاد کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ تو پھر دشمن ہمیں اپنی صفوں میں توڑ دے گا۔ اس سے روشن مثال کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح کی جب سامنے آئے جھوٹے نبی تو اس پہ کیا عمل تھا، کس طرح سے آپ نے نپٹا، کس طرح نبرد آزما ہوئے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، یہ آج کا جو دن ہے پاکستان کے لیے ایک سنہرا باب ہے، اور یہ ہمارے ایمان اور پاکستان کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں اس کا اساس ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ تو 7 ستمبر ختم نبوت ڈے ہے، میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کروں گا۔ ہمارے اکابرین اور امت مسلمہ، پوری امت متحد ہو گئی اور مل کر تمام مکاتب فکر کے علماء ایک ایسے ایجنڈے پر جمع ہوئے کہ الحمدللہ یہ پاکستان کے یہ قانون پاکستان کے آئین کا حصہ بنا۔ تو سیدنا سپہ سالار صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو سپہ سالار بنایا۔ تاریخ میں کم و بیش 24,000 صحابہ کا لشکر تھا، اور جنگ یمامہ کے لیے روانہ ہو لگا تو سپہ سالار صحابہ سیدنا صدیق اکبر نے نصیحت کی ماشاءاللہ کہ اگر تمہیں یہ خبر بھی پہنچے کہ اہل مدینہ کے جسم سے پرندے گوشت کو نوچ ڈالیں گے، واپس نہیں پلٹنا، اس فتنے کی سرکوبی کرنی ہے اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے حضور۔ آپ دیکھیں اسلام کو رائج کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں دنیا سے پردہ کر کے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی تعداد ہے 259 تمام غزوات میں کم و پیش۔ اور اسلام کو بچانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب جنگ یمامہ ہوئی، بدری صحابہ سب سے آگے تھے، 40 بدری صحابہ کم و پیش، 700 حفاظ صحابہ، اور کم و پیش اس جنگ میں ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جن صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ان کی مکمل تعداد 1200 صحابہ تھے۔ تو اندازہ لگائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اور پھر آئین پاکستان، جی، اور اب تو آئین پاکستان جو ہمارا ایک ایسا قانون ہے کہ جس پہ ہم کمپرمائز نہیں کرتے اور جس کو ہم اپنا مشعل راہ بناتے ہیں، اس میں واضح ہو گیا۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ بھی ذرا بتائیں
کس حد تک ضروری ہے، اس عقیدے کا پرچار کس حد تک ضروری ہے، اور آج بھی اس کے دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا پلان بنائیں کہ آج بھی ہم کم سے کم پہرا دے سکیں رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے دونوں پینلسٹ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کی خدمت میں سلام عقیدت عرض بھی کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ دیکھیے، نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی نبوت کی خاتمیت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی نبوت کے تسلسل میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوئے، اور آپ کی آمد کے بعد نبوت کے خاتمے پر مہر لگ گئی۔ خاتم جو ہے مہر کو کہتے ہیں جی۔ تو اس لیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو پھر اسلام کی ساری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت کا قائل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جتنے چاہے نبی بناتا چلے، بناتا پھرے، اور وہ نبی آ کے لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے چلے جائیں۔ تو اس لیے ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ ہے جو قلعے کا مین گیٹ ہے، اس گیٹ کی حفاظت ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس عقیدے کے دفاع کے حوالے سے جب کچھ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار اور کچھ عام انسانوں کو اور خود ساختہ افراد کو اپنے نبی کے طور پر پیش کرنا چاہا، یا ان کے دعوے سامنے آئے اور لوگوں کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا، تو کم از کم پاکستان اور انڈیا کی سطح پہ لوگ اٹھے، علماء اٹھے، مدارس اٹھے، اور محرابوں سے آواز بلند ہوئی۔ خود پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے وہ سال جب دور دراز کے علاقوں میں بھی گاؤں سے، دیہاتوں سے لوگ جوگ در جوگ شہروں میں آ کر ختم نبوت کے دفاع کے لیے اور خاتمیت کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نبی کریم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں خود بھی ان جلوسوں میں شامل رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب فضا ہم آہنگ تھی، مذہبی یکجہتی موجود تھی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی موجود تھی، تو اس ملک کے اندر بریلویوں کی طرف سے بھی علماء آئے، جیسے شاہ احمد نورانی آئے، دیوبندیوں کی طرف سے مفتی محمود صاحب آئے، اہل حدیث کے علماء آئے، تشیع کی طرف سے مفتی جعفر حسین جو پاکستان میں تشیع کے پہلے قائد ہیں، ان کا اس میں رول رہا۔ اسی طرح سے علی غضنفر کراروی بہت بڑے عالم تھے، ان کا اس حوالے سے رول رہا، اور بہت سارے علماء سرخیل بنے اس عقیدے کی حفاظت اور امت مسلمہ کے اس سرمایے کو بچانے کے لیے۔ جب یہ سارے کے سارے مسالک اور ان کے اکابر علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ناموس محمدی اور ناموس ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں اترے، تو آپ نے دیکھا کہ مغرب کی مخالفت کے باوجود، امریکیوں اور یورپینز کی مخالفت کے باوجود، پاکستان کی اسمبلیوں میں ختم نبوت کے حوالے سے قانون بنا، اور جو بھی اس کا منکر سامنے آیا اس کی تکفیر قانون کا حصہ بن گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس سے یہ استفادہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہانہ تھا مکتب محمدی کے تمام پیروکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے امت مسلمہ کے اس روشن چہرے کو دکھانے کا، اور الحمدللہ ایسا ہوا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر فرقہ واریت شروع ہوئی، پھر جو ہے تکفیر کا عمل شروع ہوا، پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جانے لگی۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں، میں پہلے جشن تو منا لوں، خوشی کا اظہار تو کر لوں جو کارنامہ انجام دیا ہے علماء نے، پہلے اس پہ تو بات کر لوں کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے اس کو پتہ تو چلے کہ کیا بڑا کام کیا۔ ایک مختصر سے وقفہ میں لینا چاہتا ہوں، میں جب لوٹ کر آؤں گا تو اس پہ بات بھی کروں گا کہ آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کے دفاع کے اوپر برقرار رہیں، سیسا پلائی دیوار بنے رہیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد بنائے رکھیں۔ ایک مختصر سے وقفہ اسلامی میں آپ کا انتظار رہے گا۔
سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا ختم نبوت ڈے جی ٹی وی الف لام میم سے براہ راست جا رہا ہے، اور اسی پلیٹ فارم میں امت کو اس سے خوبصورت گلدستہ ہم کیا پیش کریں اس خوبصورت موقع اور سنہرے دن کے اوپر کہ جس میں اتفاق اور اتحاد کا ایک خوبصورت چہرہ قائم ہے، جس میں تمام مسالے تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے۔ اگر کمی تھی تو اہل محبت کی کمی تھی، اور ساتھ ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی ہمارے سے تشریف فرمائے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ کا تعلق مکتب اہل حدیث سے ہے اور خوبصورتی سے نمائندگی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ہم سب کے بزرگوں نے اتحاد کی جو فضا قائم کی، اس میں ختم نبوت کے معاملے پہ ہم نے قوانین کا حصہ بنا دیا اس کو۔ اب آگے کی صورتحال کیسے دیکھتے ہیں، کیسے اس کا دفاع برقرار رکھا جائے اور اتحاد کی فضا کیسے قائم رکھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربانی صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ جی ٹی وی کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آج آپ نے 7 ستمبر کی مناسبت سے جو یوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے اس بزم کو سجایا، آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ میرے پیش رو اور رفقائے کرام نے جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی اپنی ایمان فروز باتوں سے ہمیں مستفید کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ بلا شبہ ختم نبوت یہ وہ بابرکت اور مقدس اور مبارک عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ کل بھی متحد تھی، آج بھی متحد ہے، اور قیامت تک یہ اتحاد امت کی ضمانت دینے والا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور حبل اللہ قرآن مجید بھی ہے، اور مثل قرآن یعنی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کے اوصاف جلیلہ اور آپ کے اہل بیت اطہار، وہ سب کے سب حبل اللہ میں شامل ہیں۔ بے شک۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے اور آپ کی جو ختم نبوت کا آپ کا جو شرف اور اعزاز ہے، یہ ایک ایسا شرف اور ایسا اعزاز ہے کہ جس پر امت مسلمہ ہمیشہ متحد رہی ہے۔ جی۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب بالکل درست فرما رہے تھے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عقیدے پر، جس حقیقت پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت متحد ہو جائے، وہ اللہ کی ہاں حقیقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، دین ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ، کہ اللہ کے ہاں جو امت مسلمہ کے افراد اور علماء جس چیز کو درست کہیں، دین کہیں، وہ اللہ کے ہاں دین ہوتا ہے۔ جس کو یہ دین سے دور سمجھیں، الگ سمجھیں اور برا سمجھے، وہ اللہ کے ہاں بھی برا شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تصادم نہ ہو بس۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ یعنی اجماع امت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس امت نے سب سے پہلا جو اجماع کیا ہے وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کیا ہے۔ بہت خوبصورت بخاری صاحب، بہت یہ وہ عقیدہ ہے جس نے ہمیشہ امت کو جوڑ کر رکھا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جو میرے احباب حضرت علامہ شہیدی صاحب، حضرت مفتی صاحب، مفتی حضرت سبحان صاحب اور محمد علی شاہ صاحب جو فرما رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے۔ کل ہمارے اکابرین نے مطلب حریت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ جو آج پارٹی مجلس عمل تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے جنرل سیکرٹری تھے اور جو اس کے صدر تھے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی بہت بڑی ایک شخصیت تھے، اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا عبدالستار نیازی صاحب، مفتی جعفر حسین اہل تشیع کے جو قائد اور رہبر تھے، علامہ غین قراروی صاحب، ان اکابرین نے مل کر اس وقت اس عقیدے کا دفاع کیا۔ بخاری صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ تو آج بھی ہے، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت تو آج بھی ہے۔ میں علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے اور سوال کا تسلسل یہاں برقرار رہے گا۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اتحاد کی فضا کیسے قائم رکھیں؟ بچوں کو نصاب میں کیسے بتائیں، پڑھائیں؟ جو چھوٹی سی عمر ہوتی ہے اس وقت سے بھی کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قوانین کے خلاف جانے کی بات ہوتی ہے، تو کیسے ان کا ذہن بنائیں کہ نہیں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے؟ دیکھیے، آج کا دور اسلام اور کفر کی کھلی جنگ کا دور ہے، کھلی جنگ۔
آج اسلامی معاشروں کے اوپر کفر کے کلچر کی یلغار ہے. جی آج اور 70 کی دہائی میں فرق یہ ہے کہ 70 کی دہائی یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. 70 کی دہائی میڈیا کی اس طرح کی اوپننس اور آزادی کا دور نہیں تھا, انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. پیغام کے پہنچتے پہنچتے ایک عرصہ لگ جاتا تھا. لیکن آج آنن فانن ایک میسج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور ہر فرد تک اور ہر فرد کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. آج بہت ہی مختلف دنیا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج کفر کے کلچر اور کفر کے تمام تر سازشوں کا نشانہ جو ہے اسلام ہے اور مسلمان معاشرہ ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس دور میں ختم نبوت کے مسئلے پر اتنی آسانی کے ساتھ کٹھے ہوئے تو دشمن کمزور تھا, اس لیے ہم کٹھے ہوئے. اور تمام اقوام عالم کی مخالفتوں کے باوجود پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ختم نبوت کے حوالے سے منکرین ختم نبوت کے خلاف قانون بنایا, اور اس قانون پر آج بھی پاکستان کھڑا ہے. لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور ماضی کے بنائے ہوئے قوانین کو وائلیٹ کر کے کس کس طرح سے چور دروازے کھولے جا رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ورلڈ بینک بھی ہے اور بین الاقوامی وہ تمام طاقتیں بھی ہیں جو اسلام کی روح کو اور اس کی جڑوں کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں. یہ بات میں علماء کرام سے بھی عرض کروں گا, مدارس کے لوگوں سے بھی عرض کروں گا کہ آج چیلنجز 50 سال پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. جب ایسا ہے تو پھر ان چیلنجز کے مقابلے میں ضرورت بھی اسی حساب سے بہت زیادہ ہے کہ تمام مسالک کے اکابر علماء کرام مشترکات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور دینی تہذیب, دینی کلچر اور دینی عقائد اور بنیادوں کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ان تمام سازشوں کا مقابلہ کریں. آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات سے اٹھیں اور دشمن کے مقابلے میں پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں. ورنہ آئندہ آنے والے وقت میں ہماری دینی قدریں آج کی نسبت زیادہ پامال ہوں گی اور ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. یہ دور امر بالمعروف کا دور ہے, نہی عن المنکر کا دور ہے. اس پر ہمیں پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صحیح ہے, آپ نے واضح کر دیا. اب چونکہ یہ سوال بنے گا اور علامہ اقبال کا یہ شعر اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ بالکل فٹ ٹھہرے کہ گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. ایسا نہ ہو, ہم برقرار رکھیں, تسلسل رکھیں. اور جو میں اس وقت تحریک دیکھ رہا ہوں, جو جذبہ دیکھ رہا ہوں, وہ مثالی ہے, بے مثل ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ برقرار رہے. آنے والی نسلیں بھی اس ذمہ داری کو سمجھیں. مفتی صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہ تسلسل رہے. ہم اس طرح کے پروگرامز اس لیے نہیں کر رہے کہ کسی کمیونٹی کی دل آزاری ہو, ہم ان کو حقوق دینا چاہتے ہیں. ہاں, ہم یہ ضرور طے کر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد میں ذرا سا بھی کمپرومائز نہ ہو. نئی نسل جو آئے وہ واضح طور سے فرق دیکھ لے حق اور باطل کا. یہ ہمارا کام ہے. ایک مختصر سا وقفہ لینا چاہتا ہوں, لوٹ کر آؤں گا, مفتی صاحب سے سوال پوچھوں گا, شاہ صاحب سے سوال پوچھوں گا, اور آپ کے سامنے اس کی قرارداد بھی رکھوں گا. 74 والی قرارداد ایک طرف ہے, یہ اس کا تسلسل ہے کہ آج بھی بچوں کی ذہن سازی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ایک بات تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے بہت سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے. اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور یہ ہمارے عقیدے کا کل حصہ ہے. یعنی سارا عقیدہ ہمارا دار و مدار کرتا ہے. اتھارٹی اتنی بڑی ہے, تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر اب یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو اپنی ورث پتہ لگ جائے, احساس ہو جائے کہ وہ کون ہے. مفتی فضل سبحان صاحب, بہت بڑی اسپانسرشپ بھی مل سکتی ہے اس عقیدے سے آس پاس ہونے کے لیے کہ آپ ختم نبوت پہ کمپرومائز کر لیں. کوئی اور آفر بھی آ سکتی ہے. ایک مسلمان کی قیمت کیا ہوگی, آپ کی قیمت کیا ہوگی اگر آپ کو کہا جائے کہ اس عقیدے سے آس پاس ہو جائے؟ دیکھیں, ہمارا سودا تو قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت کے مطابق بہت پہلے اللہ کر چکے ہیں. جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اس کا سودا ہو چکا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, کہ اللہ نے مومن کی جان مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. یہ راہ خدا میں لڑتے رہیں گے,
کبھی شہادت ملے گی اور کبھی فتح اور غازی بن کر یہ لوٹیں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بات دہرائی کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، تو بہت درد دل سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر وہ ہمارے دلوں پر چھری چلا رہے ہیں، زخم لگا رہے ہیں، وار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اپنے آبا و اجداد کو گالی برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو کٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ غم وہ کہ لہو کر دے اندر سے ہمارا دل، ہم وہ کہ پگھل کر بھی آنسو نہ نکلنے دے۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو طبقہ گمراہ ہو گیا ہے، انہیں مادیت کا لالچ دے کر گمراہ کیا گیا ہے، وہ بھی لوٹ آئے۔ قیامت کے دن آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء کے سامنے میدان حوض میں اور میدان محشر میں حوض کوثر پر حاضری کیسی ہوگی؟ آج ہم اپنے نبی کو بھول گئے، کل قیامت کے دن نبی کہیں گے کہ نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شاب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ سمیہ کو دولخت ہوتا دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے۔ ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہیں، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ہم اپنے باپ کے دشمن سے صلح نہیں کرتے، خدا کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے کبھی صلح اور کمپرومائز نہیں کریں۔ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس میں واضح ہو گیا پاکستان کا قانون اس بات کا ضامن ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں عمل ہو رہا ہے وہ قابل ستائش ہے، جہاں جہاں کچھ ایسی شقیں ہیں جن پہ اب تک عمل نہیں ہو رہا وہ قابل تجویز بھی ہے، قابل غور بھی ہے۔ شاہ صاحب، پاکستان میں ایک بڑا خوبصورت سا رنگ دیکھ رہا ہوں، خاص طور سے اس سال پنچر والا 80 روپے پنچر کے لیتا ہے، آج 50 روپے لے رہا ہے، کہہ رہا ہے آج ختم نبوت ڈے۔ یہ آپ لوگوں کا کارنامہ ہے، محنت ہے آپ کی، آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہی ہے فیصلہ اپنا، یہی بات ہے آخر ہے، ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ اللہ، دیکھیں یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، غیرت ایمانی ہے، ایمان کا جز ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ وہ عمارت ہے وہ بنیاد ہے جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تو الحمدللہ میں کراچی کے تاجروں کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ حضور فقیر تقریباً 15-20 دن پہلے نکلا یہ کمپین چلائی، ختم نبوت ڈے، آنے والی نسلوں کو اویئرنیس دے کے جانے۔ ہم تو چلے جائیں گے، ہماری نسلوں تک پیغام چلا جائے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ ہم تاجروں کے پاس گئے، ہم صنعت کاروں کے پاس گئے، ہم کراچی پریس کلب گئے، ہر جگہ ان کو یہ کہا کہ آپ ختم نبوت ڈے منائیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں کوتیانہ میں نے 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا، شاید ہاسپٹل نے 20% ڈسکاؤنٹ کر دیا۔ آج پینچر والا میں آیا تو جی ٹی وی نیچے ایک صاحب نے کہا میں نے پینچر لگوایا تو آج وہ 80 روپے لیتے تھے، آج انہیں 50 لیے۔ تو ختم نبوت ڈے میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے بھی عرض کروں گا، تمام اداروں سے بھی، تمام ذمہ دار کہ آپ ختم نبوت ڈے منائیں، یہ پاکستان کے آئین میں ہے۔ تو سر اس میں بڑی پیاری بات جو حضرت صاحب نے سوال کیا میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا کہ قائد ملت اسلامیہ امام نورانی صاحب سے ایک آفر آئی اس دوران کہ حضرت آپ 1 کروڑ روپے لے لیں، 1 کروڑ آگے اس وقت 74 میں کہ آپ ہم سے سودا کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے سودا کر چکا ہوں، کم ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا وہاں جو میں نے جہاں سودا کیا ہے وہاں سب ڈیمانڈیں پوری ہو چکی ہیں اور وہ بازار مصطفیٰ ہے، فرمایا ہم وہاں بک چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسی طرح مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صحافی نے زندگی پوچھی، کہا میری زندگی صرف 8 دن ہے جو میں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے قید و بند میں زندگی گزاری، وہی زندگی ہے۔ آج ان کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی دستے، اس کی پشت پر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک ہوتا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے۔ تو میں سلام پیش کروں گا تمام تاجروں کو
تمام ان شخصیات کو جو آج عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے. بالکل ایسے ہی اور میرا بھی سرکاری سلام. طور پہ صرف میں عرض کروں گا گورنمنٹ صاحب کے توسل سے کہ ہر سال 7 ستمبر سرکاری طور پر ختم نبوت ڈے منایا جائے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سیو کر جائیں اور عقیدہ ختم نبوت کا پیغام آنے والی نسلوں کو سیو کر جائیں. میں ایک فارمولا لینا چاہتا ہوں چونکہ سب نے نئی نسل کی بات کی. علامہ امین شہیدی صاحب آپ کے پاس بھی کوئی فارمولا ہے آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت پہ مستقل رکھنے کے لیے, برجمان رکھنے کے لیے, پختہ رکھنے کے لیے کوئی ون ورڈ فارمولا ہے نئی نسل کے لیے, کوئی پیغام؟ دیکھیے یہ موضوع تمام عالم اسلام کا مشترکہ موضوع ہے, اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. جب مشترکہ موضوع ہے تو خود اس موضوع پر تمام علماء اسلام اور تمام فرقوں کے اکابر کا مل بیٹھ کر ایک ہی جملے میں اپنے آپ کو مدافع ختم نبوت قرار دے کر میدان میں کھڑے ہونا تمام امت اسلامیہ کے لیے اور آج کی نسل نو کے لیے ایک بہت بڑا درس اور بہت بڑا پیغام ہوگا. تو اس لیے ختم نبوت کے موضوع پر تمام امت کے اکابر کو پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب وہ مظاہرے ہو رہے تھے نا ختم نبوت کے دفاع میں اور ختم نبوت کے منکرین کے مقابلے میں, تو اس وقت مجھے یاد ہے ان مظاہرے میں ہم فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے, چھوٹے تھے, فرنٹ لائن پہ تھے, ہمارے دائیں بائیں کون ہے کسی کو نہیں پتا تھا, کوئی شیعہ نہیں تھا, کوئی سنی نہیں تھا, کوئی دیوبندی نہیں تھا, کوئی اہل حدیث نہیں تھا, سب کے سب محمد رسول اللہ کے پروانے تھے. اگر وہی جذبہ آج ہم زندہ کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال اس مسئلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور اسلام محفوظ. حق ہے. میں بخاری صاحب سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں. بخاری صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے اور میں آپ کی گفتگو شامل کرنا چاہتا ہوں, ایک خاص بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں جملہ ایڈ کروں گا, خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آخری 10 سیکنڈ میں کوئی نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے ہیں, کس طرح سے اس کا دفاع کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ عقیدہ ختم نبوت کے تناظر میں ہی اور اس کی روشنی میں ہی پیغام پاکستان پر تمام کاتب فکر کے قائدین اور زعماء اور ان کے رہنماؤں نے سائن کر دیے ہیں کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ, جو بھی قبلے کو اپنا بیت اللہ کو اپنی نمازوں کا قبلہ سمجھتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھیں, وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے احترام کریں, بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ہم اس کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا, تمام مہمانوں کا بے انتہا شکریہ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے محسن ہیں, اس وقت شدید علیل ہیں, کل سے خبر یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خاص طور سے اس عظیم دن ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے. میں سید محمد علی شاہ سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ دعا فرمائیں, اسی سے پروگرام کا خاتمہ کریں گے. خان حضرت قوم کا سرمایہ ہے اور وہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیات میں پہلی صف میں ہیں. تمام پاکستانی, تمام امت مسلمہ ان کے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شافی الامراض اشفی امراضنا, یا قاضی الحاجات, یا مسبب الاسباب, یا رب البیت العتیق, اے رب کعبہ, اے ہمارے نبی کی آل امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ, اے مولا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مرض کو شفا میں بدل دے, ان کو صحت, تندرستی, عافیت اور سلامتی عطا فرما, پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ. اے اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما, عافیت عطا فرما, ہر پاکستان پر رحمت کی نگاہ فرما, افواج پاکستان پر رحمت کی نگاہ فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ اور اسی عقیدے پہ قائم رہیں گے, ایمان کی حالت میں رہیں گے, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کی امان میں.